تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے، ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، رات کو سر چھپانے کی جگہ ہے. بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں، بے روزگار آتے ہیں، ابا تانے دیتا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح، دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو، بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا، بالکل مرنے لگو بھوک سے، اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ناقابل برداشت بھوک ہو جائے، مرنے لگو، بھوک برداشت سے باہر، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر، اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے، اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا، ہو جائیں تو دے دے، نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی کون سا نیک ہے، اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا کبھی کسی پیسہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے، کھا لیتے ہیں. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کم عبادت نہیں ہے. کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ، کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے، اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے. ترقی کی انتہا، عزت، شہرت، صحت، یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہو، اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی، صحت بہترین، اور صرف صحت نہیں ملی، ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں، لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی، ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں، آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی؟ اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا، ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ، کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا، لیور دے گا، کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے، اس کے بلڈ سے، تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے، یہ جگر دے گا. اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے، سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے، کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھننا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا، کھاتے رہو بیٹھ کے، پیسے ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ، اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی، کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ عزت بے تحاشا، دولت بے تحاشا، لڑکیاں مر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، شرطیں لگ رہی ہیں، ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، یہ غرور دھوکے کا گھر ہے. یہ بتاتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو، جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا، کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے، کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے. بھائی
करोड़ों रुपए के टिकट, डॉक्टरों का पैनल साथ में, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह का कहना सच्चा साबित हो गया। तो माइकल जैक्सन बड़े आराम से सोए रात को, कुल अल्लाह पढ़ के, कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ के, जो उन लोग क्या जो भी कुल अल्लाह होता है, अंग्रेज भी तो कुछ करते ही होंगे ना, जिन चुड़ैल भूत को तो वो भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितने हम लोग मानते हैं यहाँ पे। खैर, रात को पढ़ पढ़ा के दम दरूद भी किया उसने, डॉक्टर वॉक्टर ने रगे वगे चेक कर ली, बेहतरीन भाई। जो उसको एनवायरनमेंट मिलता था ना, उसमें ऑक्सीजन के खत्म होने पर भी पाबंदी थी। जब वो सोया है ना, सुबह पुलिस से भी नहीं उठा वो बेचारा। अगर आपसे नहीं उठ रहा, पाकिस्तानी पुलिस के हवाले करो, अच्छों को उठा दिया पाकिस्तानी पुलिस ने। लेकिन अमेरिका ने शायद पाकिस्तानी पुलिस से भी राब्ता किया होगा, भाई हमसे तो नहीं उठ रहा, तुम उठा लो माइकल जैक्सन को। पाकिस्तानी पुलिस ने भी कहा, भाई हम बंदर से ये कहलवा सकते हैं कि मैं आती हूँ, लेकिन माइकल जैक्सन को हम नहीं उठा सकते। वजह क्या है, माइकल जैक्सन को इस दफ़ा सुलाया अल्लाह ने है, तो अल्लाह का सुलाया हुआ किसी का बाप भी नहीं उठा सकता। तो अल्लाह ने इरादा किया दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई माइकल जैक्सन की ज़िंदगी देख के, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने जो कुरान में कहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये सच्ची मुच्ची का कहा है मैंने, ठीक है ना। तो होगा वही जो मैं चाहूँगा। तो इसलिए कभी किसी पैसे वाले को देख के हसरत करना, हाय काश मेरी भी गाड़ी होती, हाय काश मैं भी जहाज़ों में घूमता, और भाई ये खिलौने हैं, तितलियां हैं, मिट्टी है भाई, मिट्टी है, इनको लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं।